جناب السلام علیکم، حکم کریں بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے؟ طاہر نام ہے آپ کا؟ جی طاہر۔ طاہر نام ہے ٹاٹا کسی شہر تو کال کر دو۔ جی طاہر، طاہر صاحب پنڈی، کس شہر سے پنڈی کال اسلام کر؟ آباد۔ پنڈی سے، واہ جی واہ، اوکے، راجہ بازار پنڈی۔ جی حکم کرو جناب، کیا حکم ہے؟ اچھا، میرے کچھ سوالات ہیں۔ پچھلے سیشن میں بھی بس تھوڑی سی آپ سے بات ہوئی، آپ نے کال کٹ کر دی، جی تو کائنڈلی سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ جو جی سوال سر، کا جواب نہ دے کال کٹیے گا نہیں، میں اگلا سوال کر لوں۔ اوکے اوکے۔ اچھا، ابھی آپ کے اکثر سیشن میں حضرت ابو بکر عمر کے جو ہوتا ہے سوال، اس کے ایمان کا آپ کہتے ہیں کہ ایمان ان کا ثابت کریں، تو وہ تو چلو ایک قرآن پاک میں ہے کہ تل کا امت ان کا دخلت لہا ما کسبت، وہ تو گزر چکی امت، ان کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا بروز قیامت۔ نمبر دو، اگر ہمیں اپنا ایمان ثابت کرنا ہے، یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان قرآن سے ثابت کریں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جی یہ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے، اس امت کے لیے نہیں ہے، وہ اس امت کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نا، تلک امت قد خلت تو نہیں ہے۔ نہیں سر میں کسی فرقے کے فالوور نہیں ہوں، میں ویسے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں بھی کہ آپ کے اگر سوال تو کا جواب دے قیامت رہا پھر ہوں ہمیں ان چیزوں کا سوال ہوگا، تو پھر تو بھائی ہمیں ان صاحب، چیزوں کے پیچھے مطلب جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی۔ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم۔ ٹھیک ہے نا، جو امت گزر گئی ہے انبیاء بنی اسرائیل، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سے ہمارا کیا کام؟ آپ ان سے بہت کام ہے آپ کو، آپ ان سے دین لے رہے ہیں، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو، ابو بکر عمر کی اتباع کرو۔ ابو بکر عمر کا کام یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، لیکن انہوں نے اتباع نہیں کی، اپنے آپ کو امام بنا دیا۔ تو لذا یہ کہنا کہ ان سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، بھائی جس کی تم اتباع، ابھی کوئی حنفی ہے کہتے ہیں مجھے ابو حنیفہ سے کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ حنفی ہیں، وہ آپ کا پیشوا ہے، نماز پڑھتے ہو ابو حنیفہ کے فتوے پر، طلاق، نکاح، سب کچھ ابو حنیفہ کے فتوے پر کہتے ہو کہ مجھے اس سے کام ہی نہیں ہے، بھائی بہت کام ہے۔ اگر فرض کریں اگر ابو حنیفہ نیک آدمی ہے تو اچھی بات ہے، اگر ابو حنیفہ مثلا نہیں ہے نیک آدمی تو آپ کا کام ہی غلط ہے۔ اسی لیے ابو بکر عمر، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے افضل ہیں، ان کی اتباع واجب ہے، یہ خلیفہ برحق ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ برحق ہے، تو آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنے علماء کو لے کے آؤ، مناظرہ کریں، ہمارے جو اشکالات ہیں ان پر۔ میرے سوال سمجھے نہیں ہے اور قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل، قیامت کے دن جی بالکل سوال ہوگا نا، آپ جس کی اتباع کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ اعمال کے بارے میں کہ وہ اعمال اچھے کر کے گئے، برے کر کے گئے، وہ کیا کر کے گئے، ان کے اعمال کا ہم سے سوال ہوگا یا ہم سے ہمارے جی اعمال کا جواب؟ بالکل بالکل۔ آپ سنو، تو جس کے آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا کام، کوئی کہہ سکتا ہے؟ سر ہم اتباع نہیں کرتے، ہم تو چھوڑ کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں کرتے صحابہ کی اتباع نہیں، ہم تو نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ صاحب، اچھا یہ آپ کا عقیدہ نا، آپ کے جو فرقے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، میں مذہب کسی صحابہ فرقے سے لے سے رہے ہیں۔ تعلق نہیں رکھتا، میرا صرف سوال آپ سے ٹھیک ہے نالج حاصل کرنا ہے، مجھے صرف وہ بھائی، آپ مجھے بات کرنا ہے نا بھائی صاحب، آپ ایک منفرد شخص ہیں، آپ کا عقیدہ جو ہے سب مسلمانوں سے مختلف، آپ کہتے ہیں میں نے اہل بیت کو مانتا ہوں، نہ صحابہ کو مانتا ہوں، آپ منفرد ہیں، آپ نادر ہیں، نہیں سر، میں اہل بیت کو مانتا ہوں سر، یہ بات میں نے نہیں کی ابھی، آپ نیا فرقہ ہیں۔ نہیں سر، وہ میں نے جو یہ بات سب نہیں کی۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کہتے ہیں ہم بھلے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو ہیں وہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا، ستارے ہیں، ستارہ ویسے کسی کو بھی پکڑ لو۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ستارے سے ہمیں کیا کام ہے، ستارہ کا آپ نے خود کہا کہ بھائی کسی بھی ستارے کو پکڑ لو، اس کی اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے۔ اب قیامت کے دن سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے عزیز، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون تھے؟ ہادی تھے، معلم تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ میک شور کریں کہ کوئی جہنم نہ جائے، ہدایت پائے نا، عمل ایمان عمل صالح ہو تاکہ کوئی جہنم نہ جائے۔ اب وہ دنیا سے جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے، ان کا کام کیا؟ ان کا کام یہ ہے کہ میک شور کریں، بالکل اطمینان حاصل ہو کہ کوئی جہنم نہ جائے۔ اب وہ دنیا سے جانے، اپنے بعد ان کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا لوگوں کا کہ کوئی جہنم نہ جائے؟ تو فرمائے انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ و سنت اہل بیت، میرے اہل بیت کی اگر اور قرآن کی اتباع کرو گے کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا پرسنلی، آپ جو ہے نا، میں آپ کے عقیدے کو نہیں جانتا، آپ کہتے ہیں میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، لیکن عام جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں
اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گارنٹی ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہ کس کے لیے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے. اور مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے، مسلمانوں کی اکثریت، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اب جب اتباع نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے کہ اگر اتباع کریں گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اتباع نہیں کریں گے تو گمراہی گمراہی ہے. اور قیامت میں گمراہی کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو قیامت کس لیے بھائی؟ اگر قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی شریعت سے نکلنا ہے کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو کس چیز کا حساب ہوگا پھر بھائی؟ اوکے، مزید بولو جناب. آپ قرآن پاک کے بارے میں آپ کا ہے، مطلب آپ قرآن اور اہل بیت آپ نے کہا، قرآن کے بارے میں آپ اکثر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پورا ہم تک، مطلب اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، جبکہ شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ اس کو لا ریب کر رہا ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، بھی شک نہیں. آپ کو جمع کرنے پر بھی شک ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے انا علینا جمع و قرآن، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا پڑھانا اور اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. اللہ ذمہ لے رہا ہے اور اللہ لاریب فرما رہا ہے اس کتاب کو، لیکن آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب یہ مصحف عثمانی ہے، ہم تک پورا نہیں پہنچا، کچھ پارے رہ گئے، کچھ یہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی مرضی. میں قرآن کے متعلق بہت کہہ چکا ہوں اور آپ کے علماء سے مناظرے بھی کچھ ہو چکے ہیں. نہیں سر، آپ جواب دینا کہ نہیں، میں آپ کو جواب نہیں دیتا. کیوں؟ پورا نہیں اترا. نہیں، آپ اپنے عالم کو لے کے نا دیکھیں بھائی، میں تک گیا. میں عالم کی نہیں سر، میں عالم کیوں نہ ہوں؟ میں کسی عالم کی سنتا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھ سے قرآن سے جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے میں ہمیشہ وہی سوال کرتا ہوں. جی سر، آپ کے سوال ہم سمجھ چکے ہیں. آپ اب سن لو نا، جواب سن لو. یہ سوال ہے کہ آپ میرا سوال جواب کا سوال سن لو بھائی صاحب. میرے اسی یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ قرآن کے متعلق جو مناظرات ہیں اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کے سوال کا جواب میں نے بار بار دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی بھی شخص ادھر آتا ہے نا، سوال تکرار کرتا ہے، تو ویورز ہیں ان کے لیے جب میں ایک سوال کا 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ جواب دے چکا ہوں، 12 سوال جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کو ریفر کرتا ہوں، ارجاع دیتا ہوں کہ مہربانی کریں میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہے تو اس مسئلے پر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں، محقق کو لے کے آئیں. میرا کوئی عالم نہیں. وجہ یہ ہے کہ میں اس مسئلے پہ بہت گفتگو کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ شافی وافی آپ کے علماء دیکھیں بھائی، اجازت دیں، آپ کے علماء کے ساتھ گفتگو ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے پر کون حق پر ہے، کون باطل پر. کوئی عالم نہیں، میں نے عرض کی کہ میں خود اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاکستان میں آپ کے ٹاڈے پنڈی وچ وڈے وڈے علماء بیٹھے ہیں، انہاں نوں بلا لو. ایسا گل یہ نہ کہو کہ ساڈے کول کوئی عالم نہیں ہے. میرے سوالوں کے جواب ساڈے کول وڈے وڈے عالم، وڈے وڈے مشائخ ہیں، اور موٹی موٹی گردناں والے، انہاں نوں بلا دو. ان کو بلا دیں تو میں دیکھیں جب وہ چاہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی خوشی کے ساتھ، اور میں اس کا بڑا بے چین ہوں کہ مخالفین کے علماء آ جائیں قرآن مجید پر ہم سے گفتگو کر لیں. میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کو اجازت دیں، ایک عام آدمی کو بہت اجازت دیں بھائی، اجازت دیں. ایک عام آدمی کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں بار بار، اجازت دیں پلیز، مجھے بات کرنے دو بھائی. مثلا A for apple, B for boy, C for cat، یہ مجھے بار بار سمجھانا یہ میرے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں A for apple, B for boy, C for cat یہ میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں. اب یہ بات سنو پلیز، بات سنو. جو ابتدائی باتیں ہیں وہ میں نے میرے بہت سارے کلپس ہیں، اس میں دیکھ لیں. اس سے مزید جو پیچیدہ مسائل ہیں آپ اپنے علماء کو تیار کر لیں، وہ میرے سے گفتگو کر لیں. پھر وہ جو ہے نا وہ سوالات کریں گے مشکل. پلیز بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ کی نہیں بنتی نا، وہ میری بات سن رہے ہیں. وہ جب آئیں گے تو وہ مشکل سوال کریں گے، اور ویورز کے لیے بھی یہ جو ہے نا اتنا وہ بورنگ نہیں ہوگا کہ بھائی پھر میں نے شروع کر دیا A for apple, B for boy. میں اب اسپیلنگ نہیں سناؤں گا بھائی A for apple, B for boy. A for apple, B for boy وہ پہلے کر چکے ہیں بھائی. ہاں ABC اب نہیں سنائیں گے یہاں پہ. ہاں اب کچھ ABC سے زیادہ 6th گریڈ کا. ٹھیک ہو گیا.